اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاوحینا الی موسیٰ ان اضرب بعصاک البحر فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم۔ سورہ شعراء آیت 63۔ پھر ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اپنا عصا سمندر پر ماریں، چنانچہ سمندر پھٹ گیا اور اس کا ہر حصہ عظیم پہاڑ کی طرح ہو گیا۔ یہ جو عظیم پہاڑ کی طرح ہو گیا کی جو تعبیر ہے، یہ صریح ہے اس بات کے اوپر کہ یہ معجزہ تھا، یہ مد و جزر کا سلسلہ نہیں تھا کہ بعض لوگ تعویل کرتے ہیں کہ سمندر میں مد و جزر کے تحت جو ہے وہ یا کسی طوفان کے تحت کو طوفان آیا تو وہ جو گزر رہے تھے فرعون والے، اس وقت ایک آندھی آئی اور اس کے تحت طوفان آیا اور طوفان جو ہے ان کو بہا کے لے۔ اس بات کو یہ تعبیر جو ہے رد کرتی ہے کہ حضرت موسیٰ کے عصا مارنے سے سمندر فلقہ، یہ طوفان میں فلقہ نہیں ہوتا، مد و جزر میں فلقہ نہیں ہوتا، شگاف نہیں ہوتا۔ شگاف جو ہے وہ خود اس میں صراحت ہے کہ سمندر جو ہے وہ پھٹ گیا تھا، اور اس کے ساتھ جو فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، دونوں حصہ عظیم پہاڑ کی طرح ہو گیا۔ اس صراحت پر مزید تاکید ہے کہ سمندر شق ہو گیا تھا، نہ کوئی طوفان تھا نہ مد و جزر۔ پھر سورہ طٰہٰ میں فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ بنائیں۔ اگر طوفان آیا ہے تو بھی خشک راستہ نہیں ہوتا، مد و جزر میں بھی خشک نہیں ہوتا، راستہ خشک تو نہیں ہوتا۔ لہٰذا قرآن کی متعدد تصریحات گواہ ہے اس بات پر کہ اس کی توجیہ نہیں ہو سکتی، یہ معجزہ ہے جو عام قانون طبیعت کے دفعات کے مطابق نہیں ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا عام طبیعتی قوانین، اس کے مطابق نہیں ہے، اور طبیعتی قوانین کے خلاف بھی نہیں، اس لیے کہ اس کے پیچھے علل اسباب ہے، وہ علل اسباب ہر ایک کے لیے قابل تسخیر نہیں، اس لیے یہ معجزہ ہو جاتا ہے۔ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، اور وہاں ہم نے دوسرے گروہ کو بھی نزدیک کر دیا۔ ان کے لیے تو عصائے موسیٰ سے سمندر پھٹ گیا، راستہ بن گیا، یہ لوگ آگے نکل گئے، اور پھر ہم نے دوسروں کو اس کے نزدیک کر دیا۔ ازلفنا، ہم نے نزدیک کر دیا، ثم، وہاں، یہ ثم نہیں ثم ہے، ثم کا معنی ہوتا ہے پھر، ثم کا معنی ہوتا ہے وہاں۔ ان کو ہم نے نزدیک کر دیا، مطلب یہ بتانا ہے کہ ہم نے یہ راستے کے اوپر جو ہے دوسروں کو بھی چلا دیا، فرعون اور فرعون والوں کو بھی اسی راستے پر چلا دیا جس راستے سے حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل نکل گئے تھے۔ وہ راستہ ابھی اسی طرح موجود تھا، خشک تھا، اور وہ بھی چل دیے اسی راستے پر ان کا تعاقب کرنے کے لیے۔ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، ہم نے موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو سب کو بچا لیا، اجمعین۔
سب کو بچا دیا۔ ثم اغرقنا الآخرین، پھر دوسروں کو ہم نے غرق کر دیا۔ ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین، اس واقعے میں ایک نشانی ہے، پھر بھی ان میں سے اکثر ایمان نہیں لائے۔ یہ معجزہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نشانی تھی، دریا کا شق ہونا، عصائے موسیٰ سے شق ہونا، اور پھر بنی اسرائیل کا وہاں سے امن و امان کے ساتھ نکل جانا، اور پھر فرعون اور فرعون والوں کو اس میں غرق ہونا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی مدبر کائنات ہے، تمام تدبیری امور اس کائنات کے اوپر جو ہے حاکمیت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ بیدہ ملکوت کل شیء، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہر شے کی بادشاہت اور حکومت موجود ہے۔ اس پر یہ ایک دلیل ہے کہ موسیٰ کے عصا کے ذریعے، یعنی موسیٰ اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نمائندے کے ذریعے دریا شق ہوتا ہے، یعنی یہ ارادہ خدا سے شق ہوتا ہے۔ یہ حکمت عملی تھی کہ حضرت موسیٰ کے عصا کی وجہ سے شق ہو جائے، ویسے شق ہو جاتے تو موسیٰ تر منسوب نہ ہوتا، تو موسیٰ کے اس وقت رسول خدا رب العالمین کا نمائندہ ہونا ثابت کرنا مقصود تھا اس معجزے کا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور آپ کا رب، آپ کا مالک بڑا غالب آنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت قہاریت کے تحت ہر چیز جو ہے وہ مغلوب ہے، کسی کا بس نہیں چلتا، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں عزیز ہے اللہ، اور غالب آنے والا ہے، ساتھ ساتھ رحیم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قہاریت، اللہ تعالیٰ کی طاقت اور حکومت کے تحت رحمانیت بھی ساتھ ساتھ موجود ہے، بلکہ رحمانیت پہلے ہے، غضب بعد میں۔ یا من سبقت رحمتہ غضبہ، اے وہ ذات جس کی رحمت پہلے، غضب بعد میں۔ حضرت موسیٰ کے معجزات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے رب العالمین ہونے کی دلیل ہے اور نشانیاں ہیں۔ حضرت موسیٰ کے واقعات جو ہے وہ قرآن میں متعدد جگہوں پر ذکر ہوا ہے۔ پہلے بھی سورہ الاعراف میں مشروحاً حضرت موسیٰ کے واقعہ کا ذکر آیا، اور اسی طرح حضرت ابراہیم کا بھی ذکر قرآن میں بہت آتا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ۔ حضرت ابراہیم کا واقعہ بھی سنا دیجیے، جب انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا تم کس چیز کو پوجتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم بتوں کو پوجتے ہیں اور اس پر ہم قائم رہتے ہیں۔ فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ۔ حضرت ابراہیم کا واقعہ سنا دیں، کن کو؟ مشرکین مکہ کو سنا دیں۔ حضرت ابراہیم کا واقعہ سنا دیں۔ مشرکین مکہ مدعی تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر قائم ہیں اور ہم اولاد ابراہیم ہیں، اس پر ان کو فخر تھا، تو مشرکین ابراہیم کو مانتے ہیں اور ان کی اولاد ہونے پر فخر کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم جب اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا اپنی طرف سے ابراہیم کو، ابراہیم کس لیے بنایا؟
حضرت ابراہیم نے اپنی قوم سے، اپنے باپ سے اور قوم سے پوچھا کہ تم کس چیز کو پوچھتے ہو؟ یہ بات پہلے آپ کے لیے مشروحاً ہم نے بتا دیا کہ یہاں پر اب سے مراد چچا ہے، اس لیے چچے کو بھی اب کہتے ہیں اور باپ کو بھی اب کہتے ہیں۔ یہ عربی اصطلاحات میں وافر ہے، بہت زیادہ اصطلاحات ہیں، اور قرآن مجید میں بھی ہے، موجود ہے، چچے کو بھی باپ کہا ہے۔ یہ ساری باتیں ہم نے بتا دیا پہلے۔ نعبد الہک و الہ آبائک، اس میں چاچے کا بھی ذکر ہے، آباء میں یہ ان کا ہم عبادت کرتے ہیں، ان کو آباء میں شامل کیا ہے چاچے کو۔ جبکہ والد کا لفظ جو ہے صرف حقیقی باپ کے اوپر صادق آتا ہے۔ والد جس سے پیدائش ہوئی وہ والد، وہ حقیقی ہے۔ یہ واقعہ ہے حضرت ابراہیم کی ابتدائی بعثت کی بات ہے کہ ابھی تازہ مبعوث برسالت ہو گئے، اس وقت جوان سال تھے۔ قرآن مجید میں ہے ایک جوان لڑکا ہے، اور جو اس کا نام ابراہیم ہے، وہ ان بتوں کے خلاف باتیں کرتا تھا۔ اس وقت ابتدائی بعثت میں حضرت ابراہیم نے لِأَبِيهِ اپنے باپ سے کہا، یہاں اب کہا ابتدائی بعثت میں۔ جب حضرت ابراہیم عراق چھوڑ کر وہاں سے ہجرت کر کے فلسطین آئے، اور پھر فلسطین سے بھی ہجرت کر کے مکہ حجاز آئے، اور حضرت اسماعیل کو حجاز میں چھوڑا، اور اسماعیل جوان ہو گیا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام عمر رسیدہ ہو گئے تھے۔ اس وقت دعا کرتے ہیں، اے اللہ میرے والدین کو بخش دے۔ والدین کہا ہے اس وقت، آخر عمر میں والدین کہا ہے۔ تو جو لوگ حضرت ابراہیم کے والدین کو مسلمان نہیں کہتے، مومن نہیں کہتے، اور وہ یہ سن کر پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا کہ والدین کے لیے مغفرت کی دعا کی، جبکہ قرآن کا حکم ہے جو لوگ شرک کے اوپر مر چکے ہیں ان کے لیے دعا نہیں کرنا، دعا کرنے کی منع ہے۔ حضرت ابراہیم کے والدین جو ہے وہ شرک کے اوپر مر چکے تھے، حضرت ابراہیم نے کیسے دعا کی؟ وہ پھر تعویل کرتے ہیں، والدین سے مراد حضرت نوح ہے کہ ابھی سے مراد اب جو ہے وہ چاچے کو کہتے ہیں۔ یہاں پر حضرت ابراہیم نے سوال کیا، ما تعبدون، کس چیز کو پوچھتے ہو؟ حضرت ابراہیم کو پتہ تھا یہ لوگ بتوں کو پوچھتے ہیں، معلوم تھا، اور دیکھ رہے ہیں، نظر آتے ہیں، ہمیشہ روز پوچھتے ہیں۔ ابھی سوال کیوں کیا پھر؟ اس چیز کو آپ خود جانتے ہیں، پھر بھی سوال۔ گفتگو کا آغاز کرنے کے لیے سوال کرتے ہیں تاکہ اس کا جواب آنے پر گفتگو شروع ہو جائے۔ یہ سوال جو ہے وہ کسی چیز کے نہ جاننے والی چیز کے جاننے کے لیے نہیں ہوتا ہے سوال، یہ سوال جو ہے وہ گفتگو کا آغاز کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے جواب دیا، قالوا نعبد اصناما، ہم بتوں کا پوجا کرتے ہیں اور اس پر ہم قائم رہتے ہیں۔ اس زمانے میں معلوم ہے آپ کو، اس زمانے کے لوگ ستارہ پرستی کرتے تھے۔ یہ بھی ضمناً آپ کو بتا دیں کہ ہم جب کہتے ہیں دین فطری ہے تو وہاں ہم یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ جب سے یہ انسان
روئے زمین پر موجود ہے، اور اس وقت سے لوگوں کو دین کے اوپر ہوتے، کیونکہ فطرت جو ہے وہ انسان سے جدا نہیں ہوتی، فطری ہونے کا مطلب یہ ہے ہر انسان کے پاس یہ بات موجود ہے۔ لہٰذا روئے زمین کے اوپر انسان، قدیم ترین انسان جو ہے وہ بھی کسی نہ کسی مذہب کو مانتے تھے۔ انحراف دوسری بات ہے، ہم کہتے ہیں مذہب فطری ہے، مذہب حق، مذہب ناحق اور بات کی بات ہوتی ہے۔ مذہب فطری ہے، لوگوں میں انحراف آتا ہے، کسی نہ کسی مافوق طبیعت، مافوق فطرت کو تسلیم کرتے تھے۔ لوگ ستارہ پرست ہوتے تھے حضرت ابراہیم کے زمانے میں، اور یہ جو قدیم ترین لوگ جو ہے وہ اس کا انکشاف ہوا امریکہ وغیرہ کا، تو وہاں بھی لوگ جو ہے وہ آفتاب پرست تھے۔ جب انگریز وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ یہ فرزند آفتاب آ گئے، کیونکہ گورے تھے، آفتاب کی اولاد آ گئے۔ حتیٰ ماقبل تاریخ اور تمام جتنے بھی وہ حفریات ہوتے ہیں، کھدائی ہوتی ہیں، آثار قدیمہ کے کرتے ہیں، ہر جگہ مذہب جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ لوگ ستارہ پرستی کرتے تھے، اور پھر کسی نے کسی ستارے کو کوئی شعبہ دے رکھا تھا۔ بہرحال حضرت ابراہیم نے سوال کیا، جواب لے کر گفتگو کرنے کے لیے، جواب میں جب انہوں نے کہا ہم بتوں کی پرستش کرتے ہیں، قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون۔ حضرت ابراہیم نے کہا انہیں پوچھتے ہو ان پتھروں کو کہ اس کو تم پکارتے ہو تو جواب دیتے ہیں یہ لوگ، یا ان سے کوئی نفع و ضرر کی توقع ہے، یہ کوئی نفع پہنچاتے ہیں تم کو، ضرر پہنچاتے ہیں؟ یہ جامد پتھر اس کو پوچھنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بعض اہل تحقیق کہتے ہیں کہ یہ جو بت پرستی جو ہے وہ مذہب شرک میں بھی بدعت ہے، یہ بھی بدعت ہے۔ بت پرستی شرک میں بت پرستی نہیں تھی، وہ ستاروں کا پوجا کرتے تھے، اور ستارے جب ڈوب جاتے تھے تو دیکھتے ہمارا معبود تو ڈوب گیا، نہیں، بغیر معبود کے نہیں ہو سکتے، تو اس کی شبیہ سازی شروع کر دی گئی۔ اس شبیہ کا شروع میں پوجا نہیں کرتے تھے، صرف جو ہے وہ اپنے رب کی مثال اور نقش اور یاد جو ہے وہ تازہ رکھنے کے لیے، بعد رفتہ اسی کا پوجا کرنا شروع کر دیا۔ اہل تحقیق کہتے ہیں بت پرستی حتیٰ مذہب شرک میں بھی بدعت ہے۔ ابتدائی خود مذہب شرک میں وہ ستارہ پرستی ہوتی تھی، بت پرستی نہیں ہوتی تھی۔ مثلا هل يسمعونكم اذ تدعون، جب تم پکارتے ہو تو یہ سنتے ہیں؟ یہ نفع و ضرر کے کچھ پوزیشن میں ہے یہ بت؟ جواب نہیں تھا ان کے پاس، تو جواب یہ دیتے تھے کہ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا کرتے پایا ہے۔ باپ دادا کے ہاں یہ رواج شروع ہو گیا تھا، بت بنانے کا رواج شروع ہو گیا، اور پھر بت پرستی کا رواج شروع ہو گیا قدیم سے، اور پھر ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہمارے باپ دادا غلطی پر تھے، انہوں نے غلط کیا، ہو نہیں سکتا ایسا کہ یہ ان کے نزدیک باپ دادا کا عمل مضبوط ترین دلیل تھا۔ آج بھی کہتے ہیں اپنے راہ و رسم وغیرہ کہ ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں، اس کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، کوئی منطق نہیں تھی، سوائے اندھی تقلید کے۔ باپ دادا کرتے تھے اس لیے ہم کرتے ہیں۔ یار تمہارے باپ دادا کیوں کرتے تھے؟ ان کے پاس کیا دلیل تھی یہ مت پوچھو، ہمارے باپ دادا صحیح کرتے تھے، وہ غلط نہیں ہو سکتے، ختم۔
اندھی تقلید، اور پھر اس کے آگے سننے کے لیے حاضر نہیں۔ تقلید کے آگے کوئی اور دلیل سننے کے لیے یہ لوگ حاضر نہیں ہوتے ہیں۔ عموماً انسان، ہم نے دیکھا ہے بت پرستی کی تاریخ میں اور اپنے معاصر دنیا میں بھی، ہم دیکھتے ہیں عجیب غریب ایک صورت سامنے آتی ہے کہ یہ بت پرست لوگ بتوں کا پوجا کرتے تھے، پتھروں کا، پتھر اس کا پوجا کرتے، معبود، اس کی عبادت کرتے، اس کے سامنے جھکتے ہیں، اور انسان کو اللہ کا نمائندہ ہونے کے اہل اور قابل نہیں سمجھتے تھے۔ یہ بشر، ہم جیسے بشر ہیں، یہ اللہ کی طرف سے نمائندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان بشر اللہ کا نمائندہ نہیں ہو سکتا، پتھر معبود ہو سکتا ہے۔ کیا بات ہے! انسان معبود بھی نہیں، انسان معبود کا نمائندہ، معبود کا نمائندہ تک نہیں ہو سکتا، اور پتھر معبود ہو سکتا ہے۔ بڑا فرق ہے ان دونوں میں۔ بات کیا ہے کہ انسان کے خلاف اطلاع کیوں؟ یہ معبود، کیا معبود کا نمائندہ ہونے کے قابل نہیں ہے یہ انسان، اور پتھر معبود ہونے کے قابل ہے؟ بات انتہائی نامعقول ہے، عجیب غریب موقف ہے مشرکین کا۔ بات دراصل یہ ہے کہ وہ انسانوں سے دور رہتے تھے، چونکہ یہ بولتے، انسان بولتے، باتیں کرتے، امر و نہی کرتے، پابند کرتے ہیں، احکام لاتے ہیں، کرو نہ کرو، یار دماغ کھاتے ہیں، رہنے دو ان کو۔ یہ نہ بولتا ہے، نہ احکام لاتا ہے، نہ ہم کو پابند کرتا ہے، کچھ نہیں، بے ضرر، خاموش۔ اس کا جناب صاحب آرام سے پوجا کرتے تھے، بے ضرر ہے، خاموش ہے، پابند نہیں کرتے، ہم کو احکام نہیں جاری کرتے، ہم کو اپنے حال پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے یہ جو خاموش بتوں کا پوجا کرتے تھے اور بولنے والے انسان کو اللہ کا نمائندہ تک تسلیم نہیں کرتے۔ حضرت ابراہیم نے جب ان لوگوں کے پاس جو یہ ہے منطق نہیں ہے، صرف اندھی تقلید جو ہے اس کا ذکر کیا، تو فرمایا قال افرأیتم ما کنتم تعبدون انتم وآباؤکم الاقدمون فإنهم عدو لی الا رب العالمین۔ فرمایا تم یہ تو بتاؤ کہ جنہیں تم پوجتے ہو، تم اور تمہارے گزشتہ باپ اور دادا بھی پوجتے رہے ہیں، یہ سب میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے۔ ایک ترتیب ہے یہاں افرأیتم کی، افرأیتم الماء الذی تشربون، افرأیتم النار التي تورون، افرأیتم قرآن میں بہت ہے۔ اس کے ترجمے میں بہت سے لوگوں کو لغزشیں ہوئی، وہ رائے رؤیت سے لیتے ہیں، کیا تم نے نہیں دیکھا، افرأیتم، کیا تم نے نہیں دیکھا، کیا تم نے دیکھا ہے، یوں ترجمہ کرتے ہیں۔ ادھر بھی رہ گیا تھا ترجمہ، افرأیتم سے دیکھا سیکھی، افرأیتم کا معنی دیکھا ہے نہیں ہوتا، نہیں ہے۔ رؤیت جو ہے وہ تم اور اسم کے ساتھ جب متصل ہے، اس وقت ہے یہ ترکیب اخبرنی کے معنی میں آتا ہے، یاد رکھو اس کو، اخبرنی،
افرأیتم النار التی تورون، مجھے بتاؤ تو صحیح کہ یہ جو آتش ہے جن کو تم سلگاتے ہو، افرأیتم جہاں ہے قرآن مجید میں اس کا معنی ہوتا ہے اخبرنی، مجھے بتاؤ، رؤیت سے نہیں ہے یہ ترکیب۔ اگر تم میں میم اسم ساتھ نہیں ہے، رأیتا ہے تو پھر وہ ہوتا ہے رؤیت کے معنی میں ہوتا ہے۔ جب اسم ساتھ ہے، سید رضی نے بھی کہا ہے یہ مطلب، اور باقی جو اہل تحقیق سب نے کہا ہے فرائتم جو ہے اخبرنی کے معنی میں آتا ہے، اخبرنی۔ سوال یہ ہوتا ہے یہ بت کیا دشمنی کرتا ہے؟ ادھر حضرت ابراہیم نے خود کہا ہے کہ کیا یہ تم کو ضرر دے سکتا ہے یا نفع دے سکتا ہے؟ نفع ضرر نہیں دے سکتے، تو وہ نفع ضرر نہیں دے سکتے تو یہ دشمن کیسے؟ یہ بت کیسے دشمن ہے؟ دشمن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ضرر دے سکتے ہیں۔ یہ بت اس سے قابل نہیں ہے کہ یہ آپ کے دشمن ہو۔ بات کیا ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ یہ بتوں کی جو پوجا پاٹ ہے، پرستش ہے، یہ پرستش کرنے کی وجہ سے پرستش کرنے والے رب العالمین اور اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کے دشمن ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اس کے ناطے ان بتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا راستہ روکتے ہیں، ان کے نبیوں کا راستہ روکتے ہیں، پیغام حق کا راستہ روکنے کا سبب بنتے ہیں یہ بے حس بت۔ اس لیے یہ بے حس بت جو ہے وہ خود تو نہیں، یہ ذریعہ بنتے ہیں ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی دشمنی کے لیے، اس لیے ان کو دشمن کہا ہے۔ اصل دشمن تو پوجا پاٹ کرنے والے لوگ ہیں، اصل دشمن، لیکن وہ ان پتھروں کو پوجا پاٹ کرتے ہیں، اس لیے یہ پتھر بھی اس دشمنی کے لیے بیچ میں یہ تعبیر صحیح ہو گئی۔ الا رب العالمین، یہ سب میرا دشمن ہے، تم لوگ، تمہارا پوجا پاٹ کرنے والے لوگ میرا کوئی دشمن نہیں ہے، تو میرا دوست ہے تو رب العالمین ہے، وہی میرے ساتھ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔